5 ایسی چیزیں ہیں جو اسی زمانے میں ہوں گی اور امام کے ظہور کے بعد ہی وہ خوشحالی کا عنوان بنے گی. سب سے پہلا عنوان ادب اور احترام کے اعتبار سے بھی میں نے اسے ترتیب میں پہلا قرار دیا ہے. زمین شرک اور کفر سے خالی ہو جائے گی. بھائی تھوڑا میں 5 مضمون بیان کروں گا کہ ہوگا کیا. سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ زمین شرک اور کفر سے خالی ہو جائے گی اور دنیا میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جو موحد نہ ہو. دنیا میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جو موحد نہ ہو. حجاج ابن یوسف کہتا ہے، راوی ہے اس روایت کا ابن حوشب. ابن حوشب کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حجاج کے ہاں گیا. ظاہراً یہ متمول انسان ہے، حیثیت والا، مالی دنیاوی طور پر، اور ایسے لوگوں کو خاص مقام دیا جاتا تھا درباروں میں، ان کا خیال رکھا جاتا تھا. ان سے بات کرتے وقت بادشاہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کی رعایت کرتا تھا، ان کی مراعات کرتا تھا. تو ابن حوشب کہتا ہے میں دربار میں پہنچا تو مجھے حجاج نے کہا کہ تم بڑی علمی اور قرآن کی تفسیر اور تعویل سے متعلق معلومات رکھتے ہو. ایک آیت نے مجھے تھکا ڈالا. کون کہہ رہا ہے؟ حجاج ابن یوسف کہہ رہا ہے ایک آیت نے مجھے تھکا ڈالا، مجھے اس کا حل نہیں مل رہا، مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا. تو ابن حوشب نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا وہ سورہ مبارکہ نساء کی 159ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. آ جائیے آگے آ جائیے. ان اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامہ ویکون علیہم شہیدا. کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایک فرد بھی باقی نہیں رہے گا جو اپنے مرنے سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور عیسیٰ ان کے ایمان لانے کی گواہی نہ دے. توجہ چاہوں گا عزیزان کرام. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس آیت نے مار ڈالا، میں پریشان ہوں. یہ لاکھوں کروڑوں تعداد میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ موجود ہیں اور مر رہے ہیں اور یہ دنیا سے جا رہے ہیں، یہ تو ایمان نہیں لے کر آ رہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گلے کاٹ دوں. قیامت سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے یہ مگر نہیں ہوگے کوئی اہل کتاب، قیامت سے پہلے نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب یعنی نصارہ اور یہود و نصارہ، مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئیں پہ ہی کسی کے اوپر. اب کہنے لگا اس سے مراد قرآن ہے، اللہ مراد ہے کسی پر، اور پھر عیسیٰ آ کر ان کی ایمان کی گواہی دیں. تو ابن حوشب نے کہا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آیہ کریمہ آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے مہدی کے بارے میں ہے اور یہود و نصارہ سب امام مہدی پر ایمان لے کر آئیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے ایمان کی گواہی دیں گے. دنیا میں کوئی غیر موحد نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی مشرک نہیں رہے گا. تو ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ذرا سنبھل کر بیٹھا اور کہنے لگا ابن حوشب یہ کہاں سے لے کر آئے ہو بات؟ یہ نئی بات کہاں سے لے کر آئے ہو کہ آخری زمانے میں مہدی پر عیسائی بھی اور یہودی بھی سب ایمان لے آئیں گے اور ان کے ایمان کی گواہی حضرت عیسیٰ دیں گے؟ یہ کہاں سے لائے ہو بات؟ اس آیت کی تفسیر کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں علی ابن محمد سے سن کر آ رہا ہوں، یعنی امام زین العابدین سے. تو بے ساختہ کہنے لگا تم نے میٹھے چشمے سے پانی پیا ہے. تم سچ کہہ رہے ہو کہ یہ آیت اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے اس کا، کہ یہود و نصارہ میں کوئی شخص نہیں ہوگا قیامت سے پہلے جو اس پر ایمان نہ لائے. یعنی ساری یہ دنیا، پہلا نتیجہ خوشحالی کا، ساری یہ کائنات موحد ہو جائے گی، کوئی مشرک نہیں رہے گا. اب اس منظر کے لیے امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں حتی لا یکون الشرک علی ظہر الارض ولا یبقى فی الارض معبود دون اللہ من صنم ووثن. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب میرے قائم کا ظہور ہوگا تو زمین کے اوپر کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا. چھٹے امام فرمانے زمین پر علی وجہ الارض، زمین کے اوپر کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا اور زمین کے اوپر کوئی معبود نہیں رہے گا سوائے اللہ کے. یہ پہلا نتیجہ ہے خوشحالی کا، یہ پہلا منظر ہے. توجہ، اللہم صلی علی محمد.
کوئی زمین پر مشرک اور کافر سب موحد ہوں گے. اور پھر بے ساختہ ابن ہوشب نے کہا حجاج ابن یوسف کو جواب دیتے ہوئے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، نبی کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، یہ وہی منظر ہوگا جب مہدی ظہور کریں گے اور دنیا کا ہر عیسائی اور یہودی سب ان کی بیعت کرے گا. جی اسی مرحلے پہ ایک جملہ اور کہتا ہوا گزروں کہ جو ظہور کا انتظار کرنے والے ہیں نا جی ان کی قسمت ہی کچھ اور ہے. اس لیے کہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں کل سب کہیں گے. بھائی مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچے میں کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. آخر ہونا یہی ہے جو آج آپ کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلا دوسری خوشحالی کیا ہوگی، دوسرا کیا منظر بنے گا اس وقت میں. حضرت فرمانے قال صادق، میرے مولا صادق کا فرمان ہے رفع التقیۃ عند قیام القائم وینتقم من عدو اللہ. جب میرا قائم قیام کرے گا تو تقیہ اٹھا لیا جائے گا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تقیہ ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ تقیہ کا دور نہیں رہا. تقیہ کے دور کو صرف ظہور کا دور کہا جاتا ہے. تقیہ اٹھنے کے دور صرف ظہور کا دور ہے. یہ آج کا بعض اوقات ہمارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں آج تقیہ کا دور نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے یہ تقیہ کا دور نہیں ہے؟ یہ اپنی پسند سے تو ہم دین نہیں چلائیں گے بھائی. اپنی پسند کو تو ویسے دین کہتے بھی نہیں ہے. دین تو اللہ کی پسند کو کہا جاتا ہے. جی تقیہ اس دور کے اندر جی اچھا بحث تقیہ کی نہیں ہے لیکن صرف ایک جملہ کہتا میں گزر رہا ہوں. تقیہ اہل دقت بیٹھے ہیں، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، الفاظ پر غور اور توجہ دینے والے تشریف فرما ہیں. جی تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع نہیں ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اس لیے نہیں بول رہا. موضوع ہی نہیں ہے مخاطب کا. تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع ہے. سامنے والا اس قابل نہیں ہے کہ حق بات بتائی جائے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میرے ڈرنے کا موضوع نہیں ہے، وہ قابل نہیں ہے کہ میں اسے یہ بات بتاؤں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، لہذا اگر آج کبھی ہم یہ بیان دیں، اور ہمارا بیان کیا ہے، ہم ہیں کون بھائی؟ میں اپنی بات کروں، میں ہوں کون؟ ہم اگر کوئی بات کریں گے تو یہ آیت ہونی چاہیے، یہ حدیث ہونی چاہیے. یہ آیت و حدیث کی روشنی میں فتویٰ ہونا چاہیے. فتویٰ ہوتا ہی حدیث اور آیت کی روشنی میں ہے. فتویٰ جیب سے تو کوئی نہیں دیتا. فتویٰ جیب میں رکھی ہوئی چیز کو تو نہیں کہتے. فتویٰ تو استنباط کو کہتے ہیں، تحقیق کو کہتے ہیں، اجتہاد کو کہتے ہیں. جی نام لے کر فلاں 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 نام لے کر کسی بھی دشمن اہل بیت جس کا نتیجہ فساد بنے، وہ شرعاً جائز نہیں کہہ رہے ہمارے علماء. اور وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں فصیلوں کے اندر سینکڑوں محافظوں کے ساتھ. ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو اس کا ہے جو 2000 گھروں میں ایک آدمی علم لگائے بیٹھا ہے. اسے کون بچائے گا؟ اس کے لیے کون نظام دے گا؟ اس کی زندگی کا کون دستور مرتب کرے گا؟ یہ انہیں اپنا مسئلہ نہیں ہے. جی ہمارے یہ سارے بزرگ جو ہیں ہزاروں اور ایک سسٹم کے تحت محافظین کے ساتھ رہتے ہیں. ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس بچے کا ہے، اس جوان کا ہے، اس نوکری کرنے والے کا ہے، اس ادارے میں کام کرنے والے کا ہے. میرے پاس تینوں بزرگوں کے فتوے موجود ہیں. حضرت آیت اللہ سیستانی نے تو بہت ہی واضح اور روشن طور پہ کہہ دیا. بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا ہے جو میرے مضمون میں بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 2 نام ان سے پوچھے گئے کہ ایک بی بی کا نام پوچھا گیا، خاتون کا جو نبی سے وابستہ ہیں، اور ایک پہلے 3 شخصیات میں ایک کا نام لے کے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں علنی نام لے کر کوئی بات کہنا کیسا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 حرام ہے. آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ حرام ہے نام لے کر. مجھے تو سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتا کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے نام لے کر تبرہ کرنا، تو یہ کس نے کہہ دیا کہ انہیں آئیڈیل مان لو؟ شہنشاہ حسین نقوی نے یہ کہاں کہہ دیا کہ یہ آج کے بعد ہمارے مرشد ہو گئے؟ ہمارے مرشد پیر نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. کہنے لگے جی آپ نے کہا ہے اس کا مطلب ہے انہیں بڑا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ نتیجہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اگر ہم کسی فتوے کو بیان کر رہے ہیں تو یہ نتیجہ کہاں نکل رہا ہے کہ ہم نے انہیں اپنا بڑا مان لیا؟ بڑا علی ہے بس. ہمارے نزدیک اگر کوئی وجود ہے قابل پیروی تو مولا کائنات کی ذات ہے.
ہم علی کے سامنے ہر آنے والے کو باطل مانتے ہیں. مسئلہ کچھ اور بیان ہو رہا ہے جی. تو حضرت آیت اللہ سیستانی دو ناموں کے اوپر فرماتے ہیں کیونکہ ان سے پوچھے ہی دو نام گئے. انہوں نے کہا حرام ہے ان کا نام لے کر ان کے بارے میں کوئی بات کرنا. حتی قام القائم. بھائی میں اپنے مضمون میں ہوں جو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کا حصہ ہے نا. فرماتے ہیں کچھ مت کہو جب تک کہ قائم نہ آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس سے بلند اور بہتر صلوات ہدیہ کریں گے. میرے مولا صادق فرما رہے تقیہ اس وقت اٹھا لیا جائے گا جب حضرت آ جائیں گے. تب تو حضرت بتائیں گے نا ہمیں کیا کرنا ہے. اور بہت واضح ہے کہ ہمیں حضرت کیا بتائیں گے. بہت واضح ہے اس باب میں جس باب میں عرض کر رہا ہوں. تقیہ اٹھ جائے گا. وہ بات جو آج ہم نہیں کر پا رہے جی وہ ہم کریں گے. یہ دوسرا نتیجہ ہے حضرت کے ظہور کا, ماحول کی تبدیلی کا. آج گھٹے میں ہے نا, آج گھٹے میں بہت سارے ماحول میں, ہم گھٹے ہوئے ماحول میں. وہ گھٹے ہوئے خوشحالی تو گھٹے ہوئے ماحول کو نہیں کہتے, گھٹن سے نکلنے کو خوشحالی کہتے ہیں نا. جب حضرت آئیں گے تو گھٹن سے نکل جائیں گے. یہ دوسرا نتیجہ ہے. اور تیسرا نتیجہ سنیں, فرماتے ہیں کہ وہ عقل نظری ہو یا عقل عملی ہو. عقل کی دو قسمیں, ایک عقل عملی ہے, ایک عقل نظری ہے. اچھی رائے دینا, عقل مندانہ بات کرنا, یہ عقل نظری ہے. اور اچھا قدم اٹھانا یہ عقل فعلی اور عملی ہے. کوئی ایک اچھا قدم اٹھائے, اس کے قدم اٹھانے پر لوگ تعریف کریں یا وہ ماحول کے لیے اور وہ ضرورت کا حصہ ہو تو کہا جائے گا یہ عقل عملی والا شخص ہے جی, عقل عملی والا شخص ہے. اور عقل نظری اچھا خیال, اچھے تصور. عقل عملی ہو یا نظری ہو, عقل کی کیفیت کیا ہو جائے گی. حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے کمال پر پہنچے گی کہ تاریخ بشریت میں اتنی عقل نے کام کیا ہی نہیں ہوگا. 3 یا 4% عقل اگر استعمال ہو تو ارسطو بنتا ہے, سقراط بنتا ہے, ملا ہادی سبزواری بنتے ہیں, بڑے بڑے نابغہ روزگار بنتے ہیں. جب وہ 4% اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہوں, جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو 100% عقل کام کرے گی. 100% عقل کام کرے گی. خوشحالی کا عالم یہ ہوگا. اب وہ حدیث کا جملہ دیکھیں جو امام فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اذا قام قائمنا اذهب الله عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كدبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا ويكونون حكام عرض. جب ہمارا قیام کرے گا تو ہمارے شیعوں میں 4 صفتیں ایجاد ہو جائیں گی. 4 یہ بات کروں میں. جب حضرت ظہور فرمائیں گے, سرکار فرما رہے ہیں ہمارے شیعوں میں پھر 4 صفتیں ایجاد ہو جائیں گی. سب سے پہلی صفت ہمارے شیعوں میں یہ ایجاد ہوگی کہ ہمارے شیعوں میں کوئی غیر عاقل نہیں رہے گا. کوئی نہیں رہے گا جس کی عقل کام نہ کرتی ہو, جو عقل مند نہ ہو, جو ذہین نہ ہو, جو ہوشیار نہ ہو. سب سے پہلی صفت ہمارے شیعوں میں یہ آئے گی. فرماتے ہیں وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ كَدُبُرِ الْحَدِيدِ. اور دوسری صفت ہمارے شیعوں میں یہ آئے گی کہ ان کے جو دل ہیں نا وہ لوہے کی طرح سخت ہو جائیں گے, کسی سے ڈریں گے نہیں. جرت پیدا ہو جائے گی ان کے اندر ایک خاص توانائی ایجاد ہو جائے گی. وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةَ 40 رِجَالًا. 40 مردوں والی طاقت ایک مرد میں آ جائے گی.